اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب کو تہجد پڑھنے کا بیان۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدم مبارک پر وام آ جاتا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سخت عبادت کیوں کرتے ہیں، ارشاد فرمایا کرتے کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر و ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے نماز اور روزے سب سے زیادہ پسند ہیں، کیونکہ وہ نصف شب میں سوتے اور تہائی شب میں نماز ادا فرما کر پھر سو جاتے، شب کے چھٹے حصے میں پھر ادا فرمایا کرتے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عملوں میں وہ عمل زیادہ پسند تھا جو ہمیشہ کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب کو کس وقت اٹھتے تھے؟ فرمایا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغ کی آواز آتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ میرے یہاں ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو سوئے ہوئے پائے جاتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے ایک شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز ادا فرمائی۔ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر قیام فرمایا کہ میرے دل میں ایک بڑا ارادہ آ گیا۔ کسی نے دریافت کیا، کیا ارادہ کیا تھا؟ فرمایا، میں نے ارادہ کیا تھا کہ خود بیٹھ جاؤں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ دوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب میں 13 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب کو 13 رکعتیں ادا فرماتے، ان میں 3 وتر اور 2 رکعت فجر کی سنت بھی ہوا کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مہینے میں روزے رکھتے تو اس قدر کہ ہم کو خیال ہوتا کہ اب ہمیشہ روزے ہی رکھے جائیں گے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ رکھتے تو اس قدر کہ معلوم ہوتا کہ اب روزے ہی نہ رکھیں گے۔ اگر رات میں کوئی شخص آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھنا چاہتا تو دیکھ لیتا، اور سوتا دیکھنا چاہتا تو بھی دیکھ لیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گھریں لگاتا ہے، ہر ایک گھرا پر پڑھ کر پھونک دیتا ہے کہ رات بہت طویل ہے، سوتا رہ۔ اگر وہ شخص شب میں اٹھا اور اس نے خدا کا نام لیا تو ایک گھرا کھل جاتی ہے، اور اگر اس نے اٹھ کر وضو بھی کر لیا تو دوسری گھرا بھی کھل جاتی ہے، اور صبح کو بیدار ہوتا ہے تو نہایت پاکیزہ اور نفیس ہوتا ہے۔ اور جو شخص تمام شب سوتا رہتا ہے تو صبح کو نہایت کسل مند اور نفس کی ناپاکی لے کر اٹھتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے،
ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص کا ذکر آیا کہ وہ شب میں نماز نہیں ادا کرتا ہے، تمام شب سوتا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو خداوند تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ فرماتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ ہے کوئی شخص جو مجھ سے مانگے میں دوں، ہے کوئی شخص جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کسی نے ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شب کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب کے اول حصے میں آرام فرما لیا کرتے، پھر آخر حصے میں بیدار ہو کر نماز ادا فرماتے، پھر آرام فرما لیتے۔ اس کے بعد اس وقت بیدار ہوتے جب مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینے کی غرض سے حاضر ہوتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کی ضرورت ہوتی تو غسل فرما لیتے، ورنہ نماز کے واسطے تشریف لے جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے بیان کیا کہ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان ہر ایک زمانے میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہ ادا فرمایا کرتے۔ پہلے 4 رکعتوں کی نیت باندھتے جن کی خوبی بیان نہیں ہو سکتی، پھر ان کے بعد 4 رکعتیں ادا فرماتے، ان کی خوبی اور درازی کو کچھ نہ پوچھو۔ اس کے بعد 3 رکعت وتر ادا فرمایا کرتے۔ ایک روز میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ وتر پڑھنے سے قبل آرام فرما لیتے ہیں؟ فرمایا، عائشہ میرے آنکھیں سوتی معلوم ہوتی ہے لیکن میرا دل جاگتا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ 2 ستونوں کے درمیان رسی بندھی ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رسی کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ رسی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ جب نماز میں ان پر سستی واقع ہوتی ہے وہ اس سے سہارا لگا لیتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو کھول دو۔ تم میں سے ہر شخص کو اس وقت تک عبادت کرنا چاہیے جب تک اس پر بار نہ گزرے، جب تکلیف ہونے لگے تو چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ تم فلاں شخص کی طرح نہ کیا کرو کہ وہ پہلے شب کو عبادت کیا کرتا تھا، پھر اس نے شب بیداری ترک کر دی۔ حضرت عبادہ ابن سمات رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد مبارک ہے، جو شخص شب کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے یا کوئی دعا مانگے یا نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ہم لوگوں کو تمام عمر میں استخارہ کی تعلیم فرمایا کرتے۔ اس کی تعلیم اس طرح فرمایا کرتے جس طرح کوئی شخص قرآن کی آیات تعلیم کرتا ہے۔ فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر دعائے استخارہ پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اپنی حاجات کا نام لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی فجر کی سنتوں کی حفاظت فرمایا کرتے تھے اس قدر کسی نفل کی حفاظت نہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کا بیان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کو اس قدر مختصر پڑھا کرتے تھے کہ میں دل میں کہتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الحمد بھی پڑھی ہے یا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میرے دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو 3 باتوں کی وصیت کی تھی کہ مرتے دم تک ان کو نہ چھوڑوں۔ ہر مہینے کے 3 روزے، چاشت کی نماز، نماز وتر پڑھ کر سونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور فجر کے بعد 2 رکعتیں کبھی نہ چھوڑتے۔ حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ مغرب کی نماز سے قبل نماز پڑھا کرو، البتہ وہ شخص نہ پڑھے جس کو خیال ہو کہ لوگ اس کو سنت قرار دے لیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔